او لوگوں، اگر اللہ کی نعمتوں کو بچانا چاہتے ہو، اگر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو، تو اپنی زبان پہ ناشکری کے کلمے کبھی نہ لایا کرو، زبان پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ روٹی کا لقمہ کھاتا ہے یا پانی کا گھونٹ پیتا ہے اور اس کے بعد اس کی زبان پہ آتا ہے الحمدللہ، سب تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، یہ شکر کا کلمہ سن کر اللہ کریم خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے نعمتیں دینے والا بھی اللہ اور نعمتوں کو باقی رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے اللہ قرآن کے دوسرے مقام میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، او لوگو اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد رکھو اگر کفر اور ناشکری کرو گے پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، جب اللہ کریم کسی قوم کو کوئی نعمت دے دیتا ہے پھر اللہ وہ واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود اس کو ضائع نہ کر دیں۔ ضائع کیسے کیا جاتا ہے؟ جب اللہ کی ناشکری کی جاتی ہے، زبان پہ ناشکری کے جملے بولے جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا بتاؤ جی بزرگوں کیا حال چال ہے؟ وہ کہنے لگے کیا حال بتاؤں، اللہ کی اتنی نعمتیں کھائی ہیں کہ کھا کھا کے دانت بھی گر گئے ہیں، لیکن زبان اب بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب بھی بولتے ہیں یہی کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، بہت پریشان کن صورتحال ہے، اور جی بچوں کا کیا بنے گا، اور جی اولاد کا کیا بنے گا، اور جی پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ اللہ کریم کہتے ہیں اگر تیری زبان پر شکر کے کلمے جاری ہو جائیں اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، ناشکری کرو گے اللہ کی پکڑ آتی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو ہر وقت کہا کرو الحمدللہ، سب بولو الحمدللہ، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ کریم کہتے ہیں دنیا کے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں، سمندروں کی سیاں بنا دی جائیں، پھر لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں، سارے میری نعمتوں کو لکھنا شروع کر دیں، ما نفدت کلمات اللہ، سارے دنیا والے کلموں کی درختوں کی کلمیں ختم ہو جائیں، سمندروں کی سیاں ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کے کلمات پورے نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائی اس پریشانی سے نکلنا، حالات بڑے خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، قرآن نے بتایا زبان پر شکر کا کلمہ لے کر بولو الحمدللہ۔ ہر وقت رونا دھونا، ہر وقت شکوے شکایتیں کرنا، یہ بات مسئلے کا حل نہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ کی نعمتیں، انسان ابھی وقت نہیں تفصیل کا، یہ شکر بھی بہت تفصیلی مضمون ہے قرآن پاک کا۔ بہرحال اتنا بندہ سوچے کہ بھئی ایک نعمت میرے پاس نہیں ہے، جو سینکڑوں ہیں ان کا تو شکر ادا کروں۔ اللہ کہتا ہے تو ان کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اللہ تعالیٰ برکتیں اور اضافے عطا کرتا جاؤں گا۔ نمبر 2، آج کے سبق میں دوسرا نمبر، اللہ کے نام پر دیا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو، اس پر بھی اللہ خوش ہوتے ہیں، اس پر بھی اللہ خوش ہو کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔
قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اے لوگو، ما انفقتم من شَيْءٍ، کوئی بھی شے تم اللہ کے نام پر دو، فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ کا وعدہ ہے اس کی جگہ پہ اللہ تمہیں اور دے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ وہ چیز چلی گئی تو اب کیا بنے گا۔ اللہ کہتے ہیں تم میرے نام پر دے کر کے تو دیکھو نا، میرا وعدہ یہ ہے فَهُوَ يُخْلِفُ، میں اور دوں گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کیوں نہ اور دوں، رزق دینے والا میرے علاوہ اور کون ہے؟ جب میرے نام پر تم دو گے، رزق میرے ہاتھ میں ہے، میں اللہ تمہاری روزی کے اندر برکتیں عطا فرماؤں گا۔ اور ایک موقع پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، لوگوں میرے نام پر دیا کرو، یہ مال جو آج تیری مٹھی میں ہے، جس کو تو اپنا پیسہ کہتا ہے، یہ میرا بینک بیلنس ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ پیسہ میرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی غور کیا یہی زمین تھی، تو نہیں تھا، اس زمین کا مالک کوئی اور تھا، کل یہ پلاٹ کسی اور کا تھا، آج تیرے پاس ہے، آئندہ کل پھر تیرے ہاتھوں سے نکل جانے والا ہے، نہ یہ پیسہ تیرے پاس رہے گا، نہ یہ گاڑی بنگلہ تیرے پاس رہے گا، کچھ بھی جب رہنے والا نہیں ہے، نقل در نقل چلا آ رہا ہے، پہلے کسی کے پاس نہیں رہا تو تیرے پاس کیسے رہے گا؟ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، جب دنیا میں کوئی جانے کا وقت آئے گا تیرے بھی دونوں ہاتھ خالی رہ جائیں گے۔ ایمان بیگانی چیز ہوتے، ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے، نہ رب دی یاد بھلا سجنا، انہاں کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا، ان کپڑے بھی لے سن لہا سجنا، بن جوڑ امیر غریباں دے، ملے کفن بھی نال نصیباں دے، کی مان بگانی چیز ہوتے، ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، اور تیرا تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، تیرے مرنے کی دیر ہے، تو نے قبر میں چلا جانا ہے، تیرے مکانوں پہ لوگوں نے قبضہ کر لینا ہے۔ سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، قبر والوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے یا آل التراب یا آل الوحشا یا آل الغربا، اے مٹی کے نیچے سونے والوں، اے وحشت کے گھر میں رہنے والوں، اے سفر پہ چلے جانے والے مسافروں، ام مقدور فقد سکنت، اما الاموال فقد قسمت، اما الازواج فقد نکحت، جو گھر تم نے بنائے تھے جاؤ ان پہ قبضہ ہو گیا ہے، چھڑا کے تو آؤ نا۔ میں نے 2-3 دن پہلے فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی، ایک بندہ ایک قبر پہ بیٹھا کہہ رہا ہے اٹھنا ہوئے اٹھنا، اس کو کہہ رہا ہے کہ کیوں، کون ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہو؟ اس نے کہا اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا، بس مرا ہے تو میں نے اپنا قبضہ واپس لے لیا، اب میں اس کو کہتا ہوں اٹھنا، اب میں نے قبضہ کر لیا ہے، جرات ہے تو جانا چھڑانا پھر۔ تو حضرت علی بھی فرماتے اما الدور فقد سکنت، اما الاموال فقد قسمت، اما الازواج فقد نکحت۔ سیدنا علی بھی فرماتے ہیں او لوگوں جن گھروں کو تم نے بنایا تھا ان پہ قبضے ہو گئے، جو مال تم نے کمایا تھا مرنے کے بعد لوگوں نے تقسیم کر لیے، بیویوں نے اور جگہ پر نکاح کر لیا، یہی بات تو اللہ سمجھاتے ہیں، اس مکان نے اوروں کے پاس چلے جانا ہے، اس پیسے کو لوگوں نے بانٹ لینا ہے، اس لیے اللہ کے نام پر بھی دیا کرو۔ اور ایک جگہ پر تو اللہ کریم نے پیار اور محبت کے انداز کی انتہا کر دی، اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی تم میں ایسا جو اپنے اللہ کو قرض دے دے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا،
او لوگوں دنیا میں تم کہتے ہو بھئی فلانا بندہ قرض مانگ رہا ہے، دوست سے مشورہ کرتے ہو اس کو دوں یا نہ دوں، دوست کہتے نہیں یار دے دے، بڑا اچھا بندہ ہے، لین دین کا بڑا ٹھیک ہے، جب بھی کسی سے قرضہ لیا بالکل ٹائم پہ واپس کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تم لوگوں پر بھی اعتبار کر لیتے ہو، کبھی رب پر اعتبار کر کے قرض دے دیا کرو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ پر اعتبار کر کے اللہ کے نام پر قرض دے دیا کرو، اللہ کریم کئی گنا کر کے اس کو واپس عطا کرے گا۔ دیہاتی آدمی نے بادشاہ کو جا کر تحفہ دیا، بارش کے پانی کا ایک گھڑا بھر کر پیش کر دیا، بادشاہ نے پانی لے لیا، سونے کے ساتھ گھڑے کو بھر کے بادشاہ نے واپس اس دیہاتی کو دیا۔ دیہاتی نے جب اتنا زیادہ سونا دیکھا، دیکھ کر حیران ہو کر کہنے لگا واہ بھائی واہ، بادشاہ بھائی بادشاہ ہوتے ہیں، میں نے پانی پیش کیا، اس نے گھڑے کو برتن کو سونے کے ساتھ بھر کے دے دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور یہ تو دنیا کا بادشاہ تھا، تو مالک الملک کے نام پر دے کر کے تو دیکھو نا، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جس کی کبریائی کا ڈنکا بجتا ہے، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا اکیلا مالک وہ ہے، لا یملکون من قطمیر، اس کے علاوہ ایک پردے کا بھی کوئی مالک کوئی نہیں ہے۔ جب تم اس کے نام پر دو گے، ارے بابا اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ تو تیری محبت کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ تو تیرے دل کی پیار کو دیکھنا چاہتا ہے، تیرے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ما انفقتم من شیء فہو یخلف، اور ادھر پیسے جناب رسک تو لینا پڑتا ہے، ہمارے کاروباری بھائی کہتے ہیں اور یہ رسک تو لینا پڑتا ہے، انویسٹمنٹ تو کرنی پڑتی ہے، ادھر انویسٹمنٹ کر دی ہے، کوئی ادھر رسک لے لی ہے، کوئی یہ مال اٹھا لی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کچھ میرے نام پر بھی دے کر کے تو دیکھنا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں فَهُوَ يُخْلِفُ، تو دے گا، میں بدلے میں تجھے ضرور عطا کروں گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ارے دنیا کے کاروباروں میں پھر بھی گھاٹے اور نقصان کا امکان ہے، جو اللہ کے ساتھ سودا کرے گا کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے قسم کھائی ہے، اللہ کہتے ہیں سود کو برباد کروں گا اور صدقات میں اضافہ کروں گا۔ سود میں تجھے 4 پیسے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، صدقے میں تجھے 4 پیسے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ کریم کہتے ہیں میرے ساتھ وعدہ کر لے، میرے ساتھ سودا کر لے اور میرے اوپر اعتبار کر لے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جو اللہ کے نام پر دے گا اللہ بڑھا کر برکتیں دے گا، جو سود لے گا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں سود کے بغیر گزارا نہیں، اللہ کہتے ہیں پھر میرے ساتھ جنگ کر رہے ہو نا، میری بات پہ یقین نہیں کر رہے ہو نا، آگے اپنی مار رہے ہو نا، اسی لیے پھر تمہاری پوری نہیں پڑتی۔ نمبر 3، تیسرا سبب، ضعیفوں، کمزوروں اور محتاجوں کی نصرت کیا کر۔ دیکھ اگر کوئی کمزور ہے، دیکھ اگر کوئی معذور ہے، دیکھ اگر کوئی لاچار ہے، دیکھ اگر کوئی بیمار ہے، دیکھ اگر کوئی معذور تیرے قریب رہتا ہے، کوئی یتیم تیرے رشتہ داروں میں رہتا ہے، کوئی بیوہ تیرے محلے میں رہتی ہے، کوئی لاوارث تیرے پاس رہتا ہے، اس کا خیال کر، تو اس یتیم غریب معذور مسکین کا خیال کرے گا۔ اللہ کریم بڑی غیور ذات ہے، اللہ کریم بڑی غیرت والی ذات ہے۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تم اللہ کی مخلوق پر رحم کر کے تو دیکھو نا، اللہ کریم کی رحمت کو کیسے تمہارے حق میں جوش آتا ہے۔
ارشاد فرمایا میرے مرشد کریم امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا ایک عورت جس نے بغاوت اور گناہ بھی زندگی گزاری تھی، اس نے دیکھا ایک پیاسا کتا ہے، پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی پر زبان مار رہا ہے، پیاس کی شدت ہے۔ اس عورت نے اس کو دیکھا، اس کو ترس آیا، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ وہ عورت نے دیکھا کنویں کے اوپر ڈول کوئی نہیں تھا، اس نے اپنے جوتے کو ڈول بنایا اور اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر رسی بنایا، لمبی کر کے اس جوتے کو اس کنویں میں داخل کیا، جوتا پانی کے ساتھ بھر گیا، باہر نکال کر کتے کو پلایا، اللہ نے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کریم کہتے ہیں تم میری مخلوق پر رحم کرنا تو سیکھو نا، پھر میں کیسے تمہاری اوپر رحم کرتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحیح ستہ بخاری شریف کی حدیث ہے، دو بھائی تھے، ایک بھائی محنت مزدوری کرنے والا، ٹھیک ٹھاک کام کاج کرنے والا، کھیتی باڑی کرنے والا، کاروبار کرنے والا۔ دوسرا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، بیچارہ کوئی کام کاج کرنے کے قابل نہیں تھا، حضور کے پاس بیٹھتا رہتا، حضور سے تعلیم حاصل کرتا رہتا۔ وہ کام کاج کرنے والے بھائی نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ سارا کاروبار تو میں نہیں سنبھالا ہوا ہے، کھیتی باڑی کو میں ہی دیکھتا ہوں، یہ بیچارہ تو ادھر ہی رہتا ہے، یہ کام کاج کرنے کے قابل کوئی نہیں ہے، یہ تو آپ کے پاس ہی رہتا ہے۔ سنیے میرے نبی نے کیا فرمایا، انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا یہ مت سمجھ کہ تو کماتا ہے تو یہ کھاتا ہے، بلکہ شاید اس کی وجہ سے اللہ تجھے بھی رزق دے رہا ہے۔ انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، حضور نے فرمایا تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے بضعفائکم، جو تم میں ضعیف ہوتے ہیں، جو تم میں کمزور ہوتے ہیں، جو تم میں معذور ہوتے ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ مت سوچا کر میں بڑا کام کرنے والا فلانا تو نکما ہے، میں بڑا کاروباری ہوں شاید اس وجہ سے رزق مل رہا ہے، نا ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تجھے بھی رزق دے رہا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی بارش کی دعا آج نہ بھی کرو تو میں نے بارش کا فیصلہ کر دیا ہے، یا اللہ اتنا عرصہ تو بارش ہوئی کوئی نہیں، آج دعا کے لیے نکلے تھے چلو دعا تو کر لینے دیتا، پھر بعد میں بارش آ جاتی۔ فرمایا میرے نبی تجھے کیا بتاؤں، ایک چونٹی جس کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی تھی، معذور چونٹی تھی، آج وہ رو پڑی ہے میرے سامنے، اور اس چونٹی نے کہا یا اللہ گناہ تو لوگ کرتے ہیں، بارشیں بند ہو گئی ہیں، ہم کیوں پیاسی مر رہی ہیں، اے میرے نبی اس ضعیف معذور چونٹی کی دعا کو قبول کر کے میں نے بارش کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو مت سمجھ کہ میں بڑا نمازی، تو مت سمجھ کہ میں بہت جناب نیک عمل کرنے والا، شاید میری دعاؤں سے نظام چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، تجھے کیا پتا اللہ کس ضعیف اور معذور کی وجہ سے باقی لوگوں پر بھی رحم کر رہا ہے۔ اور آخری بات آج کے درس کی سبق کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اسباب بتائے ہیں روزی کے، حلال رزق کو حاصل کرنے کے، جو آج میں نے بیان کیے، نمبر 1 شکر کرو، اللہ رزق میں اضافہ کرے گا۔ نمبر 2 اللہ کے نام پر صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور نمبر 3 ضعیفوں، کمزوروں اور معذوروں پر رحم کرو، اللہ رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور چوتھا اور آخری سبب کہ کچھ اسباب بھی اختیار کرو، ہم نے اس آخری سبب کو پہلے رکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ تو بہت دور جا کے اللہ نے بتایا، جو پچھلا جمعے کے اسباق ہے اگر ان کو ساتھ ملاؤ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنو اگر رزق چاہتے ہو بابرکت، نمبر 1 توکل کرو اللہ کی ذات پر، نمبر 2 تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے، نمبر 3 دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے، نمبر 4 استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، نمبر 5 نماز کا اہتمام کرو،
اور نمبر 6 شکر ادا کرو، اور نمبر 7 صدقہ خیرات کرو، اور نمبر 8 ضعیفوں اور کمزوروں پر شفقت کرو اور مہربانی کرو، اور نمبر 9 پھر کوئی کاروبار شروع کرو، پھر کوئی رزق حصول کا کوئی سبب اختیار کرو۔ سبب کا ذکر بھی قرآن نے کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام جنگل بیابان میں ہے، روزی کا انتظام وہاں پر کوئی نہیں ہے، ایک خشک تنا کھجور کا وہاں پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یوں اوپر سے بھی کھجوریں گرا سکتے تھے، لیکن اللہ نے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ مریم تھوڑا سا اس کھجور کے تنے کو ہلا، تھوڑا سا اس کو، یہ سبب ہے، جھنجھوڑ اس کو، حالانکہ اس کے اوپر کھجوریں تو کوئی نہیں تھی، لیکن اللہ نے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا، تھوڑا سا اس کو ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، پھر تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ توکل اللہ کی ذات پر رکھ، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھ، رزق کا یہ فیصلہ اللہ ہی نے کرنا، یہ یقین پیدا کر، دعائیں مانگتا رہے لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھر رکھ کے بیٹھ نہیں، کچھ کام کاج بھی کیا کر، اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ سبب جائز سبب اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی نے کہا میں نے کوئی سبب اختیار نہیں کرنا، میں نے صرف دعائیں کرنی ہیں۔ کیوں ہے؟ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک معذور بندریا تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی اور ادھر سے شیر آیا اور اس نے شکار کیا، مارا، اس کے قریب آ کر مار دیا، شیر کھا کر چلا گیا، جو بچا ہوا تھا معذور بندریا نے کھا لیا۔ میں نے کہا دیکھو نا، معذور بندریا کھا سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ تو کسی بزرگ نے اس کو سمجھایا تو نے معذور بندریا کو کیوں دیکھا ہے، تو نے شیر کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو بندریا نہ بننا، تو شیر بن، تو خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا، تو نے ضرور معذور بندریا والا کام ہی کرنا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ وقت تو پورا ہو گیا لیکن لطیفہ بڑا سخت آ رہا ہے آخر میں، اسی سے متعلق ہے۔ کہتے ایک بندہ بیٹھ گیا کوئی میری طرح صوفی، اس نے کہا میں کوئی کام کاج نہیں کروں گا۔ دیکھو نا، یہ شریعت کو اپنے مزاج سے نہ سمجھا جائے، اللہ رسول کے احکامات کی روشنی میں سمجھا جائے۔ سبب اختیار کرنے کا حکم بھی شریعت نے دیا ہے، یہ منع نہیں ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ وہ کہیں مسجد کے دروازے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، میں ادھر ہی بیٹھوں گا، مجھے اللہ روزی کھلائے گا جی۔ بیٹھا رہا، ایک دن بھوکا گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، بڑا پریشان کہ یار یہ مسئلہ تو گڑبڑ ہو رہا ہے، بھوک نے ستایا ہوا۔ تیسرے دن دیکھتا ہے ایک بندہ مسجد میں آیا، کھجوروں کے پیکٹ اس کے ہاتھ میں، وہ دے رہا ہے، لوگوں کو بانٹ رہا ہے، سب کو دے رہا ہے۔ یہ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا نا، اس بیچارے کو کیا پتا کہ ادھر بھی کوئی ہستی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بھی جناب جا کر 4 دانے کھجوروں کو دے دوں۔ اس نے سب کو 1 کلو کا پیکٹ دیا اور واپس جا رہا ہے، اور یہ سوراخوں سے دیکھ رہا ہے کہ ابھی میری طرف آئے گا، لیکن وہ تو نہ آیا، وہ تو واپس جا رہا تھا۔ جب وہ دروازے کے قریب سے گزرا نا تو یہ بیچارہ بھوک سے نڈھال تھا اور پریشان ہو کے آج یہ بھی گیا، تو اندر سے کہتا جب کھنگورا مارا نا اس کو شک ہوا بھی شاید بندہ کوئی ادھر بھی ہے، وہ ادھر گیا تو بیٹھا ہوا تھا، اس نے 1 پیکٹ اس کو بھی دیا، یہ کھجورے بھی کھایا، کہا واہ میرے اللہ، گل سمجھ آ گئی، رزق تو ہی دیتا ہے لیکن کروا کے ہی دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے اوپر توکل کرو، کوئی سبب بھی اختیار کرو، سبب اختیار کرنا منع نہیں، کوئی یہ تو نہیں کہ تم بیٹھ جاؤ جناب لوگوں سے بھیک مانگو۔ قرآن نے نہیں کہا حج پہ جاؤ تو زیادہ راہ ساتھ لے کر جایا کرو، لوگوں سے بھیک نہ مانگو، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآنی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔